سورت بینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے الگ ہونے والے یا باز آ جانے والے، جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جاتی۔ ظاہر ہے یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب جب تک ان کے سامنے کوئی بین واضح دلیل نہ آ جاتی جس سے انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہیں، یا انہیں بہت واضح انداز میں یہ بات سمجھائی نہ جاتی کہ وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راہ ہدایت نہیں ہے، اس وقت تک انہیں رشد و ہدایت کی راہ پر چلنے والوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب تک ان لوگوں کے پاس البینہ نہ آ جاتی وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے۔ اور وہ البینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، اور ان اوراق میں کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، ان میں بڑے مضبوط احکام ہیں۔ لفظ کتاب قرآن مجید میں عام طور پر احکام شریعت کے لیے آتا ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی کتاب کا اکٹھا نام البینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح احکام کتاب کی صورت میں نازل کیے اور اس کتاب کی تفہیم اور تعلیم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام احکامات اس انداز میں کھول کر بیان فرما دیے کہ اب اس کے بعد ان مخاطبین کے پاس کفر اور شرک کے ساتھ چمٹے رہنے اور ضلالت اور گمراہی سے باز نہ آنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا تھا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس البینہ آ چکی تھی۔ یعنی اسی طرح اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس بھی البینہ آئی تھی، اللہ کا رسول بھی آیا تھا، اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، مگر وہ لوگ اس کے بعد بھی راہ راست پر آنے کی بجائے تفرقہ بازی میں پڑ گئے۔ کچھ لوگ یہودی بن گئے، کچھ نصارہ ہو گئے، بعد میں نصارہ مزید کئی فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ چنانچہ البینہ کے آ جانے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آنے کے جرم کی پاداش میں وہ لوگ شدید ترین سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ یہ حکم گویا پورے دین کا خلاصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی پوری اطاعت کے ساتھ کرنی ہے۔ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایسا نہیں کہ نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ غلط کاریاں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رشوت کا بازار بھی گرم ہے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، کسی کا مال ناجائز طور پہ ہڑپ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ گویا اپنے نفس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں۔ ایسی آیات ہمیں خبردار کرتی ہیں، الرٹ کرتی ہیں کہ یہ جزوی بندگی، یہ ساجھے کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے، اور یہ کہ اگر ہم اس جرم کا ارتکاب کریں گے تو ہم بھی اسی وعید کے مستحق ہوں گے جو اس حوالے سے بنی اسرائیل کو سنائی گئی تھی۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جسے اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا غلام بننا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کے قانون کے تابع کر کے اس کے حضور پیش ہو۔ چنانچہ ایمان کے دعوے داروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی ہے سیدھا اور سچا دین۔ یعنی یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ بندگی اور شے ہے اور نماز اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے۔ اس کو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بندگی تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دینے کا نام ہے، جبکہ نماز، زکوٰۃ جو ہماری عبادات ہیں وہ اس بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لوازمات ہیں،
تاکہ ان کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو مسلسل یاد کرتا رہے اور اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہر دم ہر گھڑی تازہ رہے۔ یعنی ہمارے نقوش بندگی نفس پرستی کی کثافتوں اور قدورتوں کے گرد و غبار سے جب دھندلا جائیں تو انہیں تازہ رکھنے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبودیت کے جو مراسم ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور مسلسل حاضری دینی ہے۔ جیسے ایک بندہ مسلمان جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یہ عہد تازہ کرتا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں نا؟ کیا کون سا عہد ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب سوچیں کہ اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عہد پورے ارادے اور شعور کے ساتھ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہرائے گا تو کیا اس کا دل نہیں بدلے گا؟ کیا پھر وہ صرف اپنے رب کا نہیں ہو جائے گا؟ خالص اس کی بندگی اپنے رب کے لیے نہیں ہو جائے گی؟ ہوگی نا، اگر ہم پورے شعور کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے یا مشرکین میں سے، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ فوراً ہی اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، اللہ کی محبت ہے نا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہی بہترین خلائق ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس دائمی قیام کے باغات کی صورت میں، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ سے خوش ہو جائیں گے، اور دنیا میں ان کے عمل ایسے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صلہ ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ زلزال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی جیسی کہ ہلائی جائے گی۔ یعنی تم انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ قیامت کے زلزلے کی کیفیت کیسی ہوگی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یعنی اس دن زمین اپنے اندر مدفون تمام انسانوں کو وہ جس بھی حالت میں ہوں گے نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اگر ان کے ذرات منتشر ہو کر زمین کے طول و عرض میں پھیل گئے ہوں گے تو ان کو بھی یکجا کر دیا جائے گا۔ جو انسان اصطلاحی مفہوم میں زمین کے اندر باقاعدہ دفن نہیں بھی ہوتے، مثلا سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، ان کے اجسام کے اجزائی ذرات بھی کسی نہ کسی شکل میں بالآخر زمین میں ہی جذب ہوتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن زمین سے ہی برآمد ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکال لیں گے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ وہ ہر انسان کے بارے میں ایک ایک خبر دے گی کہ وہ اس کی پشت پر بیٹھ کر کیا کیا حرکتیں کرتا رہا۔ یعنی جس طرح ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اور ہماری یہ جلدیں یہ اس دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی جو کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئیں گے، اسی طرح زمین کا ہر وہ حصہ، ہر وہ ٹکڑا، وہ بھی ہمارے خلاف بطور گواہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جس جس ٹکڑے پر ہم کھڑے ہوئے، جس جس زمین کے حصے پر ہم نے کوئی بھی عمل کیا، وہ سب اس دن ہمارا گواہ ہوگا۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21 میں ان گواہیوں کے بارے میں بہت عبرتناک آیات ہیں کہ جب انسانوں کی جلدوں سمیت تمام اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے تو وہ جھنجھلا کر اپنی جلدوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ تو وہ ترکی بترکی جواب دیں گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان عطا کرے گا
اور وہ انسانوں کے بارے میں تمام احوال کی ایک ایک تفصیل بیان کر دے گی، اس لیے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ آج کے ماحول کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو سمجھیں تو بہت ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت بڑا کمپیوٹر میدان حشر میں نصب کر دیا جائے گا، جس میں پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کے اعمال کے بارے میں تفصیلی ڈیٹا موجود ہوگا۔ جو ہی کسی فرد کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کی پوری زندگی کی آڈیو ویڈیو فلم فوراً سکرین پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے کسی ذرہ کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیت ہم سب کو ایک بڑی اہم حقیقت کے بارے میں خبردار کر رہی ہے کہ دیکھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہرحال اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم نیکی کے چھوٹے سے کام کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اکثر ہوتا ہے کہ ہم صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس پر بے خوف نہیں ہونا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ عادیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر وہ الگ صبح غارت گری کرتے ہیں، پھر وہ اس سے گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس کے ساتھ وہ دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ جب گھوڑے سرپٹ دوڑتے ہیں تو ان کے سم جب کسی پتھر وغیرہ پر لگتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اور عرب کے ہاں اہل عرب جو تھے، جب لوٹ مار یا قتل و غارت کے لیے کسی قبیلے پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے تھے تو وہ الگ صبح منہ اندھیرے نکلتے تھے، کیونکہ وہ اس لیے اس وقت کو موزوں سمجھتے تھے کہ ہر کوئی بڑے سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی مریض بھی شدید تکلیف میں ہو، ساری رات اسے نیند نہ آئے تو رات کے پچھلے پہر اسے بھی نیند آ جاتی ہے۔ اور پرانے زمانے کی جنگوں میں گھوڑے بڑے مؤثر اور کارآمد ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ حملے کے وقت گھوڑے اپنے سواروں کے حکم پر مخالف فوج کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ، نیزوں کی یلغار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کی صفوں میں گھس جاتے تھے، اور گھوڑے کا اپنے مالک کی فرمانبرداری میں اپنا خون پسینہ ایک کر دینے کا جذبہ اور اس کی وفاداری میں اپنی جان کی بازی تک لگا دینے کا وصف، یہ ان قسموں کا اصل مضمون ہے اور مرکزی نقطہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے کہ گھوڑوں کے ان اوصاف کے ذکر کے بعد اب آگے تقابل کے طور پر انسان کے کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک طرف وہ جانور ہے جو اپنے مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، جو اس کا خالق بھی نہیں ہے، صرف اس کے دانے پانی کا انتظام کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ باشعور، عقل و دانش والا اشرف المخلوقات انسان جو اپنے خالق اور مالک کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں کوئی بلی کا چھوٹا سا بچہ آ جاتا ہے، اب وہ اتنا کیوٹ لگتا ہے کہ اس کو دودھ ڈال دیتے ہیں، ایک دن ڈالا، 2 دن ڈالا، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے قریب آنے لگتا ہے، پھر وہ آپ کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیتا ہے، آپ باہر سے آتے ہیں آپ کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیں گی، اس کی بھوک مٹے گی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی ہیں، گن سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی ناشکری کرتے رہتے ہیں، جو ہے اس پر شکر گزار نہیں ہوتے، اور جو نہیں ہے اس کے لیے ہم جزا فضا کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، یعنی انسان اپنے اس طرز عمل سے خود اچھی طرح واقف ہے، جیسا کہ سورۃ قیامہ میں آتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ، کہ انسان اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے کردار کے بارے میں خود سب کچھ جانتا ہے،
وہ خوب جانتا ہے کہ وہ قدم قدم پہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بہت شدید ہے۔ مال اور دولت کی محبت میں انسان اکثر اوقات حلال حرام کی تمیز تک بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ حرام کھاتے ہوئے وہ نفس لوامہ، یہ جو ضمیر کی ملامت ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام اعمال اور افعال کا علم ہوگا، اور اس دن وہ ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ ہم سب کا ہوگا، میرا آپ کا، ہم سب کا۔ دعاؤں میں یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں ضرور ان آخری صورتیں جب ہم پڑھیں تو ضرور اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کرنا اور اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، آمین۔ سورۃ قاریہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ملقاریہ، وہ کھٹکھٹا دینے والی، کیا ہے وہ کھٹکھٹا دینے والی؟ قرا کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز پر زور زور سے دے مارنے کے ہیں، جیسے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانا۔ تو قاریہ کا لفظ ہولناک حادثے اور عظیم مصیبت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی تو پوری کائنات کو کھٹکھٹا ڈالے گی، دنیا کی ہر چیز کو تہہ و بالا کر دے گی، تمام اجرام فلکی آپس میں ٹکرا جائیں گے، خوفناک دھماکے ہوں گے اور دل دہلا دینے والی آوازیں پیدا ہوں گی۔ اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوگا عیش و عشرت کی زندگی میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ تکاثر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا ہے بہتات کی طلب نے۔ تکاثر کے معنی مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے بھی ہیں، اور مال اور دولت کی کثرت پر فخر کرنے کے بھی۔ دولت انسان کے پاس جتنی بھی ہو اس کی طبیعت نہیں بھرتی، وہ مزید حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اسی کوشش میں ایک دن ہوتا کیا ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ یعنی انسان اپنی ساری عمر اسی تگودو میں کھپا دیتا ہے، اور مرتے دم تک یہ روپے پیسے جمع کرنے کی فکر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور انسان کی حرص و ہوس کے پیمانے کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری 2 وادیاں ہوں تو وہ لازماً تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ابھی تو تم لوگ تکاثر کے نشے میں مست ہو، موت کا تصور تم اپنے ذہن میں لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب موت خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی۔ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یعنی ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی تمام حقائق ہم پر روشن ہو جائیں گے، جس سے آج ہم نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم موت کے تصور کو بھی اپنے مائنڈ میں لانا نہیں چاہتے۔ موت سے بھاگتے بھاگتے ہی انسان ایک دن قبر میں جا پڑتا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے۔ یعنی موت یا قیامت کا علم دراصل یقینی علم ہے، کاش تمہیں اس کا شعور ہو جاتا۔
حکماء کے ہاں ہمیں یقین کے 3 درجوں کا ذکر ملتا ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور علم الیقین وہ یقین ہے جو انسان کو علم، معلومات یا استدلال کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے دور سے دھواں اٹھتا دیکھا، آپ نے اندازہ لگایا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ اپنی آنکھوں سے آپ نے نہیں دیکھی، لیکن جب آپ وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھیں گے تو آپ کو عین الیقین ہو جائے گا۔ یعنی پہلے علم الیقین تھا، پھر عین الیقین تھا، لیکن حق الیقین کا درجہ اس سے بھی آگے ہے، اور یقین کا یہ درجہ باقاعدہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ آنکھ سے دیکھنے میں بھی دھوکے کا امکان ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی چیز جیسی نظر آ رہی ہے حقیقت میں بھی ویسی ہو۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں الیکٹرک ہیٹرز میں بعض ایسے ہیٹرز ہوتے ہیں جن میں انگارے دہکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دکھاوے کا منظر ہے، اور حرارت کا اصل منبع تو کہیں اور ہے۔ چنانچہ آگ کے بارے میں علم الیقین دھواں دیکھنے سے حاصل ہو گیا، پھر جب آپ نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کا یقین عین الیقین میں بدل گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے آگ کو چھو کر یا اس کے قریب ہو کر اس کی حرارت کو عملی طور پہ محسوس کیا تو آگ کی موجودگی کے بارے میں آپ کا یقین حق الیقین کے درجے پر آ گیا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کون کون سی نعمتوں سے فائدہ حاصل کیا اور ان کے حقوق کہاں تک تم نے ادا کیے۔ سورۃ عصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عصر قرآن مجید کی مختصر ترین اور جامع ترین صورتوں میں سے ہے۔ اس کی جامعیت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال بہت اہم ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر قرآن مجید میں سوائے سورۃ عصر کے کچھ اور نازل نہ بھی ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی کافی ہوتی۔ ایک اور ان کا قول ہے کہ اگر لوگ تنہا اسی ایک صورت پر غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی اس حقیقت پر زمانہ گواہ ہے یا پوری انسانی تاریخ شاہد ہے۔ کس بات پر؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ عمر کی مدت جو انسان کو دی گئی ہے وہ برف کی مانند پگھل رہی ہے، پگھل جائے گی تو ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے وہ برف کا کاروبار کرتا ہے، اب وہ جب برف خرید کر لاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی بیچ لے تو ہی اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ لاپرواہی کرتا ہے تو برف تو پگھلنی ہے، وہ تو پگھل جائے گی، سب سرمایہ ختم ہو جائے گا، تو نقصان ہی نقصان ہے نا۔ تو اسی طرح یہ زندگی ہے، اس نے تو ختم ہونا ہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا یا غلط کاموں میں لگا دیا تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کمرہ امتحان میں ایک طالب علم پوری توجہ کے ساتھ پرچے کو حل کرتا ہے تو بہترین نمبر لیتا ہے، لیکن ایک اور طالب علم ہے جو پرچہ حل کرنے کی بجائے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ تو جو بھی یکسو ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اب اگلی آیت میں اس نقصان اور خسارے سے بچاؤ کے لیے 4 شرائط بتائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی 1 یا 2 یا 3 شرائط پوری کر دینے سے مذکورہ خسارے سے بچنے کی ہم امید نہیں کر سکتے۔ کامیابی کے لیے 4 شرائط پر عمل درآمد ضروری ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ ان شرائط میں پہلی اور بنیادی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، بنیادی شرط کہ انسان ایمان لے آئے۔ اس میں ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت سمیت تمام ایمانیات آ جاتے ہیں، یعنی انسان اس کائنات کے مخفی اور غیبی حقائق کو سمجھے، ان کا شعور حاصل کرے اور ان کی تصدیق کرے۔ اور ایمان لانے کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اس ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اب
یعنی اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے عمل، اس کے کردار سے ثابت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ غرض وہ ہر اس عمل کو اپنے شب و روز کے معمول کا حصہ بنانے پر کمر بستہ ہو جائے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس فعل سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی جس حق کو انسان نے خود قبول کیا، اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا، اس حق کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا علم بردار بن جائے۔ اور چوتھی اور آخری شرط وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا جھنڈا اٹھائے گا، اسے شیطانی قوتوں کی مخالفت مول لینی ہوگی، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، مشکل گھاٹیوں سے گزارنا ہوگا اپنے آپ کو، اور اس رستے پر چلتے ہوئے نہ صرف اسے خود صبر اور ثابت قدمی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین اور نصیحت کرنا ہوگی۔ اب دیکھیں، اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب امر بالمعروف کی نصیحت کی تو ساتھ ہی صبر کی تلقین بھی کی۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 میں آتا ہے، اے میرے بچے نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ راہ حق کے مسافروں کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ ہمزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا ہے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ دونوں الفاظ معنی کے اعتبار سے بہت قریب ہیں، اور کچھ اہل لغت کے نزدیک روبرو تانہ زنی کرنے والے کو ہمزہ اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والے کو لمزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں انسانی نفسیات کا بہترین خزانہ موجود ہے۔ یہ سورت اس کی بہترین مثال ہے۔ یہاں لیڈر قسم کے گناہ گاروں کی نفسیات بیان کی گئی ہے کہ دولت اور لیڈری کے نشے میں وہ ہر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر اپنے گناہوں کو سہارا دینے کے لیے دوسروں کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، پھر تجسس کی بدترین صورتیں اختیار کر کے اگر کسی کا عیب یا کمزوری ہاتھ لگ جائے تو ہر مجلس میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص کی غیر موجودگی میں اس کی بات کرنا، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، بنیادی وجہ اس کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بتانا بجائے خود حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورۃ حجرات میں۔ اور مرے ہوئے آدمی کا گوشت حرام اس لیے نہیں ہوتا کہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے، مردہ تو بے خبر ہے، اس کے ساتھ تو جو بھی سلوک کریں، مگر یہ فعل بجائے خود گھناؤنا ہے کہ بھائی مر گیا ہے، اس کی لاش پڑی ہے اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں۔ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں نا تو اس سے تو بھلے ساری عمر ہی پتہ نہ چلے کہ کسی نے لوگوں کے سامنے اس کی عزت پہ حملہ کیا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ حقیر ہو کے رہ جاتا ہے، اور بے خبری میں اسے تو اذیت نہ ملی لیکن اس کی عزت پر حرف آ گیا، تو یہ فعل مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور ان کے لیے یہاں پر وائل، بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ وائل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو گنتا رہا، یعنی جس نے اپنی زندگی اور زندگی کی ساری جد و جہد مال کمانے اور اس کا حساب رکھنے میں برباد کر دی۔ وہ یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتا رہا کہ اس مہینے میرے اکاؤنٹس میں اتنے فیصد اضافہ ہو گیا، پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میرے اثاثہ جات اتنے بڑھ گئے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ باقی رہے گا، یعنی اس کے مال نے اسے زندہ جاوید کر دیا ہے۔
ایک دولت مند آدمی اپنی دولت کے ذریعے سے دنیا میں ایسے آثار اور نقوش چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے، اور انسان کی اسی خواہش نے اسے اہرام مصر جیسے عجائبات کی تخلیق پر مجبور کیا۔ لیکن کہاں گئے ان کو بنانے والے؟ آج وہ فرعونی کہاں ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے یہ اہرام بنائے تھے؟ مغل بادشاہوں کے بڑے بڑے محلات، بڑے شاندار قلعے، کہاں گئے وہ لوگ؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو یقیناً جھونک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ حطمہ سے ہے خا تو میم، یعنی توڑ ڈالنے والی، پیس ڈالنے والی، چور چور، ریزہ ریزہ کر دینے والی۔ یہ جہنم کے ایک خاص طبقے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں جو چیز بھی ڈالی جائے گی اس کو پیس کے رکھ دے گی۔ اور کیا تم جانتے ہو وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی، یعنی اس آگ کی حدت اور تپش انسان کی جلد سے زیادہ اس کے دل پر اثر انداز ہوگی۔ آج دیکھیں انسان خود انفرا ریڈ ریز، الٹرا وائلٹ ریز سمیت آگ اور حرارت کی رنگا رنگ اقسام ایجاد کر چکا ہے۔ تو حطمہ کی مذکورہ خصوصیت کو سمجھنا اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں ایٹم سے جو حرارت پھیلتی ہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی، لیکن انسان کے وجود کو چیرتی چلی جاتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، جس طرح پریشر کوکر میں گوشت ڈال کے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ تمام حرارت اس اندر ہی رہے اور گوشت اچھی طرح گل جائے۔ فی امد ممددہ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ فیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا پس منظر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یمن کے عیسائی بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عالی شان کلیسا اس غرض سے تعمیر کروایا تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کی بجائے اس کلیسا میں حاضری دیا کریں، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانے میں ناکام رہا۔ اسی دوران کسی عرب نے شرارتاً اس کلیسا میں رفع حاجت کر کے غلاظت بکھیر دی۔ ابرہہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس واقعے کو بہانہ بنا کر اس نے کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پر باقاعدہ چڑھائی کر دی، اور مکہ پر حملہ آور ہونے والے ابرہہ کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی، اور اس کے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی تھے۔ اس لیے عربوں نے اس لشکر کو اصحاب الفیل کا نام دیا، اور جس سال یہ لشکر حملہ آور ہوا تھا وہ سال ان کے ہاں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا اشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا؟ کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ ابرہہ کی لشکر کشی کا مقصد کعبے کو ختم کرنا تھا اور عرب میں عیسائیت کو پھیلانا اور اس تجارت پر قبضہ کرنا بھی تھا جو مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے جو ان پر مارتے تھے کنکر کی پتھریاں۔ ابرہہ کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی غیر معمولی طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ساحل سمندر کی طرف سے آئے اور چند لمحوں کی سنگ باری سے لشکر کا بھرکس نکال دیا، اور ان میں سے ہر پرندہ 3 چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر اس نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح، یعنی اس پورے لشکر کی حالت اس چارے یا بھس کی طرح ہو گئی جسے جانوروں نے کھا کر چھوڑ دیا ہو۔ سورۃ قریش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے۔ سورۃ قریش کی پہلی 2 آیات میں قریش کی اس سجارہ داری کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انہیں مشرق اور مغرب کی تجارت پر حاصل تھی۔
اس زمانے میں مشرق بعید کے ممالک ہندوستان، جاوا، ملایا، سماٹرا، چین وغیرہ سے بحر ہند کے راستے جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا۔ دوسری طرف یورپ سے آنے والے جہاز شام اور فلسطین کے ساحل پر لنگر انداز ہوتے تھے۔ پھر یمن سے سامان تجارت کو شام پہنچانے اور ادھر کا سامان یمن پہنچانے کے لیے خشکی کا راستہ استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ یمن اور شام کے درمیان اس راستے کی حیثیت اس زمانے میں گویا بین الاقوامی تجارتی شاہراہ کی سی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 150-200 سال پہلے تک اس تجارتی شاہراہ پر قوم سبا کی اجارہ داری تھی۔ لیکن جب ان کا بڑا بند ٹوٹا، جس کی وجہ سے علاقے میں سیلاب آیا اور اس سیلاب کی وجہ سے قوم کا شیرازہ بکھر گیا، تو یہ شاہراہ کلی طور پر قریش مکہ کے قبضے میں چلی گئی۔ اور قریش مکہ کیونکہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے پورے عرب میں انہیں عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس زمانے میں جہاں کوئی بھی تجارتی قافلہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھا، وہاں قریش کے قافلوں کو پورے عرب میں کوئی بھی میلی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے تمام قبائل نے اپنے اپنے بت خانہ کعبہ میں نصب کر رکھے تھے، گویا ہر قبیلے کا خدا قریش کی مہربانی سے خانہ کعبہ میں قیام پذیر تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قریش کے پاس یرغمال تھا۔ اس لیے عرب کا کوئی قبیلہ بھی ان کے قافلوں پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ قریش کے قافلے سارا سال بلا خوف و خطر یمن سے شام، شام سے یمن کے راستے پر رواں دواں رہتے تھے، اور گرمیوں کے موسم میں وہ لوگ شام اور فلسطین کے سرد علاقوں، جبکہ سردیوں میں یمن کے گرم علاقوں کا سفر اختیار کرتے تھے۔ اس آیت میں ان کے اسی تجارتی سفر کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر مکمل اجارہ داری، تجارتی قافلوں کے ہمہ وقت تحفظ کی یقینی ضمانت اور موسموں کی موافقت اور مطابقت سے سرد اور گرم علاقوں کے سفر کی سہولت، یہ ان کے لیے ایسی نعمتیں تھیں کہ جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا۔ اس لیے ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی۔ ظاہر ہے اس کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اللہ کا گھر، جو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، انہوں نے توحید کے مرکز کی حیثیت سے تعمیر کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس گھر کے پہلو بساتے وقت توحید کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ وہ اللہ کی بندگی کے طور پر نماز قائم کریں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس کعبہ کی تولیت کی وجہ سے انہیں خوشحالی اور عزت ملی، وہ اس گھر کے مالک کو پہچانتے، اس کے مالک کا حق ادا کرتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت نصب کر کے اسے دنیا کے سب سے بڑے بت قدے میں تبدیل کر دیا، اور اس کے اصل مالک کو بالکل فراموش کر دیا، جس نے کیا کیا تھا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا، یعنی انہیں رزق عطا فرما کر فاقہ کشی سے محفوظ رکھا۔ جب عرب کے عام لوگ غربت اور تنگ دستی کا شکار تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو کامیاب تجارت اور کعبہ کی تولیت کی وجہ سے معاشی خوشحالی سے نواز رکھا تھا۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور انہیں خوف سے امن عطا کیا کہ ان کے قافلے پورا سال یمن اور فلسطین کے درمیان بلا خوف و خطر سفر کرتے تھے۔ خداداد تحفظ کی یہ ضمانت انہیں اس سرزمین میں میسر تھی جہاں ہر طرف جنگل کے قانون کا راج تھا۔ سورۃ ماعون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی نہ تو حیات بعد الموت کا قائل ہے، نہ آخرت کی جزا سزا کو مانتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے سوا اب اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ آخرت کے احتساب کا انکار کر کے انسان دراصل جائز ناجائز اور حلال حرام کی پابندیوں سے خود کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اور وہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست کے فلسفے کا چلتا پھرتا اشتہار بن کر رہ جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، اور یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو انسان اچھے برے اعمال کی جزا سزا کو نہیں مانتا، وہ معاشرے کے ایسے افراد کے لیے اپنا مال کیوں لگائے گا جن سے اسے کسی فائدے کی توقع نہیں ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ انسان کی اخلاقی کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ جس نیک کام پر وہ خود کاربند نہیں ہے، دوسروں کو
وہ اس کی نصیحت بھی نہیں کرتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانے تک مشرکین عرب کے ہاں نماز کا تصور موجود تھا، لیکن اس کی عملی شکل بالکل مسخ ہو چکی تھی، جیسا کہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں ہے ان کے نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ ظاہر ہے جو لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس طواف کو وہ سب سے اعلیٰ طواف سمجھتے تھے، ان کے لیے نماز میں سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا ایک مقدس عمل اور حصول ثواب کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور حکم دیا کہ تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا وہ طریقہ اور عملی نمونہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے، آج ہم اس پر تو کاربند ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نماز کی اصل روح سے آج ہم غافل ہو چکے ہیں۔ آج ہماری نماز صرف رسم کی ادائیگی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ نماز، روزہ اور قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اور نماز ہوتی کیا ہے؟ اللہ کا بندے کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد کریں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو نماز تو ہماری اللہ سے گفتگو ہے۔ اگر ہم نماز درست طریقے سے نہیں پڑھتے، غفلت کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نماز ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گی۔ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، فرشتے نماز لے بھی جاتے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت درست نہیں تھی، اگر ہم نے چٹی سمجھ کے پڑھی تھی تو یہ نماز واپس کر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نمازی کے منہ پردے ماری جاتی ہے۔ جس نماز میں خشوع نہیں ہے، جس نماز میں ہم کھڑے تو جائے نماز پہ ہیں لیکن ذہنی طور پہ ہم کہیں سے کہیں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ ایک غافل کی نماز ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ہم سب کو اپنی اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی نماز کی ادائیگی سمیت ہر نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی نیکی کا چرچا ہو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے۔ معون کا مطلب ہے روز مرہ استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ پڑوسی ایک دوسرے سے عام طور پر لیتے رہتے ہیں، اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس لوٹانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے پاس سے آگ کی چنگاری یا نمک جیسی معمولی چیز بھی کسی کو دینا نہیں پسند کرتے۔ تو حکم ہمیں کیا ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کسی سے لیں تو پھر اس کو واپس بھی کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ہاں قیام پذیر تھے۔ کسی دوسری بیوی نے کھانے کی رکابی بھیجی جو اتفاق سے رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی کے ٹکڑے اور اس میں جو کھانا تھا اس کو جمع کیا، خادم کو ٹھہرا لیا اور سالم رکابی لے کر اس بیوی کے ہاں بھجوا دی جس نے رکابی بھیجی تھی، اور ٹوٹی ہوئی رکابی اسی گھر میں رکھ لی جہاں ٹوٹی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، ضامن کو تاوان بھرنا اور قرضہ کی ادائیگی لازم ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈبوں میں کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی پلیٹ میں آ جاتی ہے، ڈونگے میں آ جاتی ہے، اچھا اپنی الماریوں میں سجا لیں گے، استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ آج ہم سب کو اپنی اپنی الماریاں چیک کرنی ہیں، اور اگر ہم چیک کریں نا کتنی چیزیں نکل آئیں گی جو دوسروں کے گھر سے آئی تھیں اور ہم نے واپس دینا گوارا نہیں کیا۔ کئی دفعہ ہم مانگ کے برتن لے آتے ہیں اور وہ نہیں واپس کرتے۔ تو ہم سب کو یہاں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ تو نہیں کر رہے کہ عام استعمال کی چیز مانگنے پر دیتے بھی نہیں ہیں
اور اگر کسی سے لے لیتے ہیں تو اس کو واپس بھی نہیں کرتے، بلکہ اپنی پراپرٹی سمجھ کر اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔